یہ 4 دن کی زندگی اصل ہماری زندگی آخرت کی ہے۔ اس لیے اس دور موجود کے اندر اگرچہ اس طرح کی درس گاہیں جو ہے وہ نایاب تو نہیں، کامیاب ہوتی چلی جا رہی ہیں، جس میں اسلام کی روح کے مطابق جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہو، لیکن آپ کو مجبوراً کہیں بچے داخل بھی کروانے ہوں، لیکن ان کی تربیت کا جوہر آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے، اور کبھی ضائع نہ ہونے دیں۔ مت چھوڑ دیں کہ یہ اسکول، یہ کالج، یہ دانشگاہیں، یہ یونیورسٹیاں، یہ ادارے آپ کے بچوں کی تربیت کریں گے۔ یہ آپ کی تربیت کے ضامن نہیں ہیں۔ یہ بہت سارے تو پیسے کمانے کے چکر میں ہیں، اور کچھ فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں، اس لیے وہ جو دیں گے وہ وہی دیں گے جو ان کو دیا گیا، جو ان کی فیڈ بیک ہے وہ آگے اس بچوں کے اندر جو ہے وہ منتقل کریں گے۔ اس لیے بچوں کو از خود آپ نے دین سکھانا ہے، اپنی خاندانی روایات سکھانی ہے، مشرقی شرم و حیا اور مشرقی روایات اور مشرقی تقدیس سکھانی ہے، اور ان کو بتانا ہے، بچوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی، کہ تم نوکر محمد ربی کے ہو۔ تمہارا کلچر مشرق کی فضاؤں سے یا مغرب کی ہواؤں سے نہیں پھوٹتا، گنبد خضرا کی ضیاؤں سے پھوٹتا ہے۔ اس لیے ان کی اصطلاحات، ان کی ٹرمز جو ہیں وہ بھی وہی ہونی چاہیے جو اسلام نے ہمیں دی ہے۔ اس لیے جب ہم اپنی نسلوں کو نہیں سنبھالیں گے تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ اس لیے میں اور آپ اچھی طرح سے اپنی نسلوں کو سنبھالیں۔ اس وقت تو میں یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا۔ اس وقت پوری دنیا جس طرح اس کا نقشہ، اسلامی دنیا جس طرح ری شیپ ہو رہی ہے، اور جس طرح اس کا جو نقشہ بننے جا رہا ہے، اور مغرب اس کے اوپر جو اربوں خربوں روپے خرچ کر رہا ہے، ظاہر ہے نسل کشی کر کے بھی دیکھ لیا، اتنے لوگوں کو مارا تو نہیں جا سکتا، تو اب کیا کرو، کوئی ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دو، ان کی ڈائریکشن ہی تبدیل کر دو، ان کا راستہ ہی تبدیل کر دو۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو خود ان کی حفاظت کرنی ہے۔ انشاءاللہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ گرمیاں تو بہت شدت کی ہیں اس وقت، تو ورنہ میں آج ہی اعلان کر دیتا، لیکن انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے کہ ہفتے میں ایک دن ضرور رکھیں گے، کہ جس طرح آپ آتے ہیں جمعے کے دن اور مختلف جگہوں سے آتے ہیں، تو ہفتے کے اندر یا اتوار کا چھٹی کا دن رکھ لیں گے یا کوئی اور دن، جس میں 2 گھنٹے کے لیے کم از کم آپ اپنے 8 سال کے بچوں سے لے کر 12 سال کے بچوں کو یہاں مرکز میں لے کر کے آئیں، اور ان کی جو ہے وہ انفرادی کلاسز بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ ان بچوں کی ذہنی ساخت کے مطابق ان کی جو ضروریات ہیں، دینی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کی انشاءاللہ میں خود بھی آرزو رکھتا ہوں کہ اپنی نسل کی ہم حفاظت کریں، ان کو تربیت دیں۔ 8 دن کے بعد بھی ان کو ایک اچھی ڈوز مل جائے تو انشاءاللہ اس کے نتیجے اچھے ہوں گے۔ وہ ان کے اندر مزاحمتی قوت پیدا ہو جائے، قوت مدافعت پیدا ہو جائے گی۔ وہ 8 دن تک جو ہے جو زہر ان کے اندر ڈالا جاتا رہا، اس کا مقابلہ وہ قوت کرتی رہے گی۔ اور آپ لوگوں نے بھی اپنے بچوں کو بھرپور انداز سے، ہمارا اصل سرمایہ ہماری اولادیں ہیں، ہماری ترجیحات زندگی اور ہیں، ہماری اولادوں کی ترجیحات زندگی اور ہیں، تو ہم کھڑے کہاں ہوں گے پھر؟ اور آنے والا دور جو ہے وہ یقیناً اس حساب سے بہت ہی دردناک دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے خود اپنی ذمہ داریوں کو اپنے کندھوں پہ لینا ہے۔ بہت ساری ذمہ داریاں ہم دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، بہت چیزیں ہیں وہ ہم ڈال دیتے ہیں حکومتوں پہ، بہت ساری چیزیں ہم علماء پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن ہمیں خود جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ اپنے ذمے لینا ہوگا، اور اپنی اولادوں کی تربیت کا ہمیں خود ضامن بننا ہوگا۔ اور یہ میں نہیں، میرے رب نے کہا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی، اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری، اور ذمہ داری کو بہر صورت ہم نے نبھانا ہوگا۔ ادارۃ المصطفیٰ، مرکز مصطفیٰ، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو میری اور آپ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور انشاءاللہ میں نے جس طرح کہا تھا کہ آپ لوگوں کے تعاون سے 2019 کے اندر اس کی تکمیل ہوگی، تو پھر انشاءاللہ اس طرح کے تعلیمی منصوبے اور تربیتی منصوبے آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ آتے جائیں گے۔ یہ 5-7 سال تو ہمیں ہوش نہیں آنے دی، جو ہے وہ بھاگ دوڑ نے، اس کے لیے وسائل کو جمع کرنا، اس کی تعمیر و تعمیر میں لگے رہنا، اس کے لیے ذہنی کشمکش، لیکن انشاءاللہ ہم اب اس سے نکل رہے ہیں، تو سارا وقت انشاءاللہ جس مقصد کے لیے یہ ادارہ بنایا ہے، یہ جمعۃ المبارکہ اجتماع، اللہ کے فضل سے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ایک بہت بڑا تربیتی مرکز بن گیا ہے۔ یہ جمعۃ المبارک سے جو خوراک ملتی ہے، اس کے اثرات روحوں میں سراج کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر اس کے اثرات
شرائط کر رہے ہیں، اور پھر یہ سوشل میڈیا ہماری ٹیم اس پیغام کو، اس میسج کو آگے جس انداز سے پہنچاتی ہے تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں تک جو ہے یہ نورانی پیغام پہنچتا ہے اور اس کی برکتیں لوگوں کے روحوں تک اترتی ہے۔ یہ ایک کام ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا ہے، اور اگر قبول ہو جائے اس کی بارگاہ میں تو میں سمجھتا ہوں ہماری قبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ پھر یہاں جو نسل تیار ہو رہی ہے، ایک مستقبل کی قیادت تیار ہو رہی ہے۔ اس وقت 1500 بچے اور بچیاں ہمارے پاس زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں، اور جب وہ فارغ ہو کر کے نکلیں گے میدان کے اندر اور ہمارے دست و بازو بنیں گے تو صرف اگر ویسے تو پیچھے سے آتے چلے جائیں گے، لیکن صرف 1500 بچے ہی پھیل گئے جس طرح کہ سینکڑوں بچے اس وقت پھیلے ہوئے ہیں، تو آپ بتائیے گا کہ کیا نقشہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو اپنے حصے کا دیا ضرور جلانا ہے، اپنے حصے کی شمع ضرور روشن کرنی ہے، اپنے حصے کا چراغ ضرور آپ نے دیکھا ہے وہ ننھا سا پرندہ جس نے اپنی پیٹھ پہ لالٹین باندھی ہوئی ہوتی ہے، کیا اسے کہتے ہیں؟ جگنو۔ تو وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کے پاس کتنی کو روشنی ہوتی ہے، لیکن میں نے دیکھا جب رات کو اندھیرے پھیلتے ہیں تو وہ چھلانگیں لگاتا پھرتا ہے کہ جتنے اندھیرے کم کر سکوں اتنے تو کم کر سکوں گا نا۔ تو اس لیے آپ کے پاس وہ ننھی سی لالٹین بھی ہدایت کی موجود ہے، تو آپ اس کو لے کر کے ان ظلمتوں میں بھاگیں اور چراغاں کریں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ اے علی، تیرے بلانے سے، تیری دعوت سے اگر ایک بندہ ہدایت پہ آ جائے تو یہ سرخ اونٹ اللہ اکبر حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس زمانے میں بہت بڑی دولت تھی، جو آج کل وہ کیا لینڈ کروزر تو کیا گاڑیوں کے نام ہیں، تو اس زمانے کی لینڈ کروزر آپ کہہ لیجئے، وہ سرخ اونٹ ہوتا تھا۔ تو کہا سرخ اونٹ حاصل کرنے سے یہ بہتر ہے کہ تیری وجہ سے، تیری تعلیم سے، تیری ترغیب سے اور تیری محنت کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ کسی کے سینے کے اندر چراغ روشن کر دے ہدایت کا، اور کوئی ہدایت کی راہوں پہ آ جائے۔ اس لیے میں اور آپ باقاعدہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے شعوری طور پہ اس کو نبھائیں، اور اس کا اولین ہدف ہماری اپنی اولاد ہونی چاہیے۔ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کریں، اپنی اولادوں کو اچھی جگہوں پہ لے کر کے آئیں جہاں سے ان کی اچھی تربیت کی آپ کو توقع ہو، اور ان کو آوارہ نہ چھوڑیں، ان کی خلوتوں پہ نظر رکھیں، ان کے طرز زندگی پہ غور کریں۔ آپ کے سینے میں اولاد کے لیے جو تڑپتا ہوا دل رکھا ہے، وہ دل اس لیے تڑپے کہ ہماری اولاد کو کسی صورت بھی جہنم کی آگ میں نہیں جانا چاہیے، اور جب یہ طے کر لیں گے تو پھر خود بخود راستے ملیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کی اولادوں کو راہ دین پہ مستقیم رکھے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار